الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ آج آپ کے سامنے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13 پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے آئی تھی بات کہ چاند اور سورج یہ دونوں بے نور کر دیے جائیں گے اور خود انسان کے اپنے آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہے گی۔ جی، اور آنکھ کی روشنی کے پیچھے انسان کی روحانی طاقت ہے، تو انسان قیامت کے دن بالکل بے بس اور بے کس ہوگا، الا یہ کہ اللہ پاک اپنے فضل کی چادر جس پہ ڈال دیں وہ بہت ہی کامیاب ہوگا، جس کو قرآن کریم نے بار بار کہا ہے ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز الکبیر، بڑی کامیابی ہے اس دن کا کامیاب ہو جانا۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ کامیاب ہوں گے، اور بہت سارے لوگ جو آج کامیابی کی طرف دعوے کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن وہ بالکل زیرو ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے ایک موقع پر مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ ہم ناکام ہو کے بھی کامیاب ہیں اور ہمارا غیر کامیاب ہو کے بھی ناکام ہے۔ بہت جامع خیز الفاظ ہے یہ۔ بہرحال جب قیامت کے دن چاند سورج بے نور ہوں گے، انسان کی آنکھ چکا چوندھ ہو جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، تو یہ قیامت کے احوال کو اللہ پاک نقل کرتے ہیں کہ یقول الانسان این المفر، کہے گا آدمی اس دن کہاں چلا جاؤں بھاگ کر، کوئی جائے پناہ ہے؟ انسان جب خوف و ہراس کے عالم میں ہوتا ہے تو انسان بھاگتا ہے تیزی کے ساتھ کہ امن مل جائے، لیکن قیامت کے دن تو ہر طرف کے احوال بدلے ہوئے ہوں گے، تو بھاگے گا کہاں؟ اللہ جواب دے رہے ہیں کلا لا وزر، کوئی نہیں، کہیں نہیں ہے، انسان کہیں بھی اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں بھی چاہو بھاگنا زمین و آسمان سے تو بھاگ نہیں سکتے، کہاں بھاگو گے بابا؟ اللہ کہہ رہے ہیں الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب تک ہے اس دن جا ٹھہرنا۔ انسان جس سمت میں بھاگے گا اسی سمت میں رب ذوالجلال کی عظمت و قدرت اس کو پکڑ لے گی، تو بھاگے گا کہاں؟ انسان کی بے بسی، یعنی اب تو کہتا ہے کہ وہ دن کہاں ہے، ابھی دنیا میں کہہ رہا ہے بھائی قیامت کب آئے گی، پیچھے سے گزر چکا ہے لا اقسم بیوم القیامہ سے شروع میں، کہ پوچھتا ہے بھائی قیامت کہاں ہے، کب آئے گی؟ جی، اس وقت بدحواس ہو کر کہے گا کہ آج کدھر بھاگوں اور کہاں پناہ لوں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوگا کہ آج نہ بھاگنے کا موقع ہے نہ سوال کرنے کا، آج کوئی طاقت تیرا بچاؤ نہیں کر سکتی، نہ پناہ دے سکتی ہے۔ آج کے دن سب کو اپنے رب ذوالجلال کی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ انسان جدھر بھاگے گا وہیں رب ذوالجلال کی قدرت اس کو پکڑ لے گی اور اسی کی پیشی میں ٹھہرنا ہے، پھر وہ جس کے حق میں جو کچھ فیصلہ چاہے کر دے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اب اگلی آیت آ رہی ہے يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ،
جتلا دیں گے انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ دیکھیے دو ہی چیز ہے، میں پیدا ہوا، آپ پیدا ہوا، بالغ ہونے تک اللہ نے ہمیں مکلف اپنی شریعت کا نہیں بنایا۔ جب ہم بالغ ہو گئے، سیاہ و سفید، اچھے اور برے، خبیث اور طیب، رات اور دن، بھلائی اور برائی میں تمیز کی قوت آ گئی، کھٹا اور میٹھا میں فرق کرنے کی صلاحیت آ گئی۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ مولوی صاحب میں تو بے عقل تھا، بدھو تھا۔ جی مرچا دے دیجئے کھانے کو تو من انکار کر دے گا، اور رسگلہ دے دیجئے تو بچہ بھی لے لیتا ہے۔ جی تو انکار نہیں کر سکتا ہے انسان۔ تو اللہ پاک کہیں گے کہ تو زندگی دو ہی ہے دوستو، اب بالغ ہونے سے لے کے موت تک ہم نے کیا کیا، کیا کہا اور دل میں کیا سوچا، تین ہی چیز ہوگی نا دوستو۔ اللہ کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو بولا تو نے اس کو ہو بہو اس نے نیکی ہے تو لکھی، بدی ہے تو اس نے یہ لکھی، یہ رقیب ہے، یہ عتید ہے، تفصیل گزر چکی ہے سورہ قاف میں۔ تو قول کی بات تو یہ ہوئی، عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کتنی ہزاروں آیتیں ہوں گی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے سارے عمل کو لکھ لیا گیا ہے۔ جی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي، یہ سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہو کہ آثار قدم بھی لکھ گیا، آپ مسجد تک آئے ہو گھر سے وہ بھی لکھ لیا گیا ہے۔ جی آنکھ سے کسی کو دیکھے وہ بھی لکھ لیا گیا۔ دو بات ثابت ہو گئی تفصیل میں بغیر جائے ہوئے۔ اب ایک چیز بچ گئی، دل کا ارادہ اور سوچ، وہ بھی قرآن سے سن لو۔ اللہ پاک کہتے ہیں یوم تبلی السرائر، کہ دل میں جو تمہارے ارادے تھے نیک یا ارادے تھے بد، قیامت میں اللہ اس کو بھی ظاہر کر دیں گے۔ جی یہ ہم نہیں کر رہے، میرا رب ہم کو ایک عقیدہ عطا کر رہا ہے، اسی لیے ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ جی رب مانتے ہیں، کیا کہا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اچھا بابا، تو اب ہم نے جو کچھ نیکیاں کی ہیں، اب آج سے پہلے بلوغ کے بعد یہ سب کا سب محفوظ ہے۔ یہ جو لوگ کہتے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ ہم وقت پاس کر رہے، وقت پاس نہیں ہوتا ہے آپ کا، یہ خیال نکال لیجئے، ایمان کے خلاف ہے یہ بات۔ آپ کا وقت محفوظ کر لیا جاتا ہے، ریکارڈ جمع کر لیا جاتا ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر جمعہ کو پڑھتے ہو دوستو سورہ کہف، کہ اس کتاب نامہ اعمال کو کیا ہو گئی، ہماری کوئی چھوٹی بڑی چیز اس نے نہیں چھوڑی کہ لکھ لی گئی۔ اے اللہ پوری زندگی کے گناہ سے توبہ، کہہ دو آمین آمین، کہہ دو آمین نہ کہیے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، جہاں بھی گناہ ہم سے یا اللہ زمین پر ہوا ہے ان سب کو مٹا دیجئے اور نیکیوں کو ثابت کر دیجئے۔ یوم یقوم الاشہاد، قیامت میں وہ آ جائیں گی، تو انسان کیا کرے گا؟ تو ایک تو وہ ہوئی زندگی، اور ایک یہ ہے کہ انسان کچھ نیکیاں کر کے گیا تو بھی اس کو مرنے کے بعد ملیں گی، یا کچھ برائی کر کے گیا، برائی کی فہرست میں نہیں بتاؤں گا، نہ ہم کو بتانا ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ کوئی برے کام چھوڑ کے گیا، اڈا بنا گیا جوا کا، جی دکان کھول دی اس کی، بچے کو پیسے مل رہے ہیں، بچہ بھی بم بم کر رہا ہے، کمائیں گے ابو اور کھائیں گے ہم، اور پیٹیں گے ابو اور مزے لیں گے ہم، جی تو یہ چھوڑ کر کے گیا، تو پیچھے قبر میں عذاب بھی جا رہا ہے۔ اب ذرا سنیے بیٹا، ٹائم ہو گیا میرے خیال سے، بس رہنے دی یہیں تک، اس کی تشریح کل کر دیں گے۔ تو آج کا درس ہو گیا 10 نمبر، 11 نمبر، 12 نمبر، 13 نمبر کی تشریح کل آ جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہ